18ویں مجلس جنگ بدر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی ایک عظیم جنگ میں مدد فرمائی اور اس دن کا یوم الفرقان نام رکھا۔ دوسری ہجری ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی کہ ابو سفیان کافی ساز و سامان کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف واپس ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے مابین کوئی عہد و پیمان نہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو بے گھر کیا اور اسلامی کاز کو ٹھیس پہنچانے پر قائم رہے۔ دریں صورت یہ مشرکین اس وقت اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ کے ساتھ اس قافلہ کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے۔ ان میں 70 مہاجر اور بقیہ سب انصار تھے۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر میعاد اچانک مٹ بھیڑ کرا دی تاکہ مقصود الہی پورا ہو سکے۔ ابو سفیان کو ان کی آمد کی خبر لگی تو اس نے قریش مکہ کے پاس ایک خبر دینے والے کو بھیج دیا اور خود عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اپنا کر نجات یاب ہو گیا۔ قریش خبر پاتے ہی بڑے بڑے رؤساء 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور 1000 شہسواروں کو لے کر اتراتے ہوئے پہنچے۔ ابو سفیان کو خبر ملی تو اس نے اپنی نجات یابی کی خبر کی اور کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، لڑائی کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر میں پہنچ کر 3 دن قیام کریں گے اور اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، شراب نوشی ہوگی تاکہ عرب سن کر ہم سے ہمیشہ کے لیے خائف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نکلنے کی خبر پا کر صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جنگ اور قافلہ میں ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر مقداد بن اسود نے مہاجرین کی طرف سے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور کہا ہم سب پورے طور پر تیار ہیں، آپ جو بھی حکم کرنا چاہیں کریں۔ مہاجرین و انصار کی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، صنادید قریش کا مقتل مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اسلامی لشکر کو لے کر چشمہ بدر کے قریب اترے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں پر نزول حکم الہی کے تحت ہو تو ہم آگے یا پیچھے نہ ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے منتخب فرمایا ہو تو چونکہ لڑائی دھوکہ اور تدبیر کا نام ہے، اس لیے یہاں سے ہٹ کر قوم کے چشمہ کے پاس جا کر حوض بنا لیں اور اس میں پانی جمع کر لیں تاکہ ہم لوگ پئیں اور وہ نہ پی سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وادی کے شمالی حصہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر بارش نازل ہوئی جو مشرکین مکہ کے لیے مصیبت و پریشانی اور مومنوں کے لیے تطہیر و ثبات قدمی کا سبب ہوئی۔ میدان جنگ میں ایک اونچے ٹیلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب تھا۔ اس سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور قریش پر نگاہ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ پھر دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، دونوں کے مابین گھمسان کی جنگ چھڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برابر آگے بڑھنے کی ترغیب فرماتے۔ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالی عنہ چند کھجور ہاتھ میں لیے کھا رہے تھے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا طول و عرض آسمان و زمین کے مانند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا ہی خوب ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اگر ان کھجوروں کے کھانے میں لگا رہا تو یہ لمبی زندگی ہوگی۔ یہ کہہ کر کھجور پھینک دیے اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی
مٹی لی، پھر مشرکین مکہ کی طرف پھینکا، پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، 70 قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مقتولین میں سے 24 سرداران قریش کو قلیب بدر میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ادھر سے گزرے تو ان کا نام لے کر پکارا، اے فلان ابن فلان، کیا تمہارے لیے یہ خوشکن تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے؟ ہم نے وعدہ الہی کو سچ پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کو سچ پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان بے روح جسموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ ہے اور لڑائی میں قتل میرے نزدیک بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے قریبی کی گردن مارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے عقیل کو اور میرے حوالے فلاں قریبی کو کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب اپنے ہی عزیز ہیں، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے کہ یہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کو ترجیح دی۔ زیادہ تر لوگ 4000 سے 1000 تک فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لیے، اور کچھ لوگ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر اور کچھ مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں چھوڑ دیے گئے، اور کچھ لوگوں کو سخت اذیت رسانی کے سبب قتل کرا دیا گیا، جبکہ کچھ کو مصلحتاً بغیر فدیہ رہا کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، اپنے دین پر قائم رہو تاکہ دشمن پر تمہاری مدد ہو، اور صبر و ثبات سے رہو تاکہ فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو سکو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔